بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان سے حسن معاشرت کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت عندی امرأ معہا ابنتان ام المومنین حبیبۃ حبیبی رب العالمین عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ تسالونی، وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ آپ مجھے کچھ نہ کچھ دیں۔ فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، تو میرے گھر میں صرف ایک ہی کھجور تھی، تو وہ ایک کھجور ہی میں نے اسے دے دی۔ اس نے ایک کھجور کو پکڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، فقاسمت بین ابنتیہا، اور اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ فلم تطعمھا، اس سے خود اس نے کچھ بھی نہ کھایا۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن لہو ستر من النار، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے جہنم کی آگ میں داخل نہیں کریں گے جو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہوا۔ تو اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا، یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو تو بہت زیادہ دے دیا ہے اور جو دوسرا بیٹا اس کو وراثت سے محروم کر دیا ہے، اخبار میں لکھوا دیا کہ یہ نافرمان ہے لہذا یہ میری وراثت سے محروم ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نافرمانی جو ہے یہ سبب نہیں ہے کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے۔ جو قاتل ہے وہ وارث نہیں بنتا۔ لا یارث المسلم الکافر، مسلم کافر کا وارث نہیں بنتا، کافر مسلم کا وارث نہیں بنتا۔ اور اس طرح اگر اپنا غلام ہے تو غلام اپنے آقا کا وارث نہیں بنتا، یعنی معتق معتق کا وارث بنتا ہے، معتق معتق کا وارث نہیں بنتا۔ یعنی جو آزاد کرنے والا ہے وہ تو وارث بنے گا، لیکن جو غلام ہے وہ اپنے آقا کا وارث نہیں بنتا۔ اور اس کے اندر نافرمانی کا ذکر نہیں ہے کہ اگر بیٹا نافرمان ہے تو آپ اسے وراثت سے محروم کر دیں، یہ سبب اس میں ذکر نہیں ہوا۔ ایک صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو غلام تحفے میں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتیتا کل والدک، اپنی ساری اولاد کو اس طرح ایک ایک غلام تو نے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف نعمان کو ہی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد ولا جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا اور ظلم کے اوپر آپ مجھے گواہ بنانے کے لیے آ گئے ہیں، تو آپ لہٰذا نعمان سے بھی غلام واپس لے لیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے غلام ہیں، سارے بیٹوں میں آپ وہ غلام دے سکتے ہیں ایک ایک، تو سب بیٹوں کو دو، وگرنہ نعمان سے بھی غلام واپس لے لو۔ تو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، اولاد کو وراثت سے محروم نہ کرو۔ اس طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ لیتے، فیقعدنی علی فاخذ، مجھے اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے، والحسن بن علی یقعدہ علی فاخذ الاخری، اور حسن بن علی اپنے نواسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ران پر بٹھا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم ارحمہما، یا اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم کر، یا اللہ میرے نواسے، نواسہ بھی ذری بات ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، یا اللہ میرے نواسے حسن بن علی کے اوپر بھی رحم کر، یا اللہ اور میرا جو منہ بولا بیٹا زید ہے اس کا بیٹا جو اسامہ ہے، یا اللہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں ان کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہوں، یا اللہ تو اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے، اور بعض روایت میں یہ بھی آیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیتے، ان سے پیار کرتے اور فرماتے ہما ریحانۃ، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اپنے نواسے حسین سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہما، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ تو اولاد کی اچھی تربیت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھے رشتے دے کر ان کا نکاح کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمما الوسطی والسبابہ، دونوں انگلیوں کو ملایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر یوں میرا پڑوسی بنے گا، اس کا محل اور میرا محل یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس نے بیٹے کو بیٹیوں پہ ترجیح نہ دی، اس نے اگر بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹیوں کی تو دعا اللہ تعالیٰ ویسے بڑی قبول کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دی تھی، اور جس گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔
تو اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میرے گھر میں بیٹی ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت کریں. آپ خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ان کی نافرمان ہے اللہ تعالیٰ انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا امام بنائے.